أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحد ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعلمون. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. صدق الله العظيم. اذ قال له ربه اسلم، یہ ابراہیم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے کہ جب ان کے رب نے کہا ان کو کہ آپ تسلیم کریں یا اسلام لے آئیں یا سر جھکا لیں. قال اسلمت لرب العالمین، تو انہوں نے عرض کیا کہ مولا میں تیرے حضور، میں رب العالمین کے سامنے اپنا سر جھکاتا ہوں، سر تسلیم خم کرتا ہوں. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوب، اور وصیت کی، وَوَصَّى اور وصیت کی، بہا اس چیز کے ساتھ، ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے، بنی اپنے بیٹوں کو، وَيَعْقُوب اور یعقوب علیہ السلام نے، یعنی دونوں نے، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دور میں جب ان کا وصال قریب تھا تو اپنی اولاد کو جمع کر کے وصیت کی، اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے دور میں جب ان کے یہ پوتے تھے ابراہیم علیہ السلام کے، دونوں کا اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ دونوں نے اپنے اپنے اوقات میں دنیا سے جانے سے پہلے یہ وصیت کی، اور وہ کیا تھی؟ یا بنیہ، اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اے میرے بیٹو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے چن لیا ہے الدین، ایک دین چن لیا ہے. اللہ نے تمہارے لیے ایک دین کا انتخاب کر لیا ہے. اصطفیٰ کا مطلب ہے چننا. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین چن لیا ہے. فلا تموتن، پس تمہیں موت نہ آئے، وانتم مسلمون، اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، یعنی تمہیں اسلام پہ موت آئے. آگے فرمایا ام کنتم، یا تم تھے، شہداء دیکھ رہے، شہید گواہ، یا تم دیکھ رہے تھے. یہ خطاب کیا یہودیوں کو جن کا ذکر پہلے آ رہا ہے اور جن کے بارے میں آیتیں اتری ہیں. یعنی پہلے اللہ تعالیٰ نے اور طریقوں سے سمجھایا، اب اور طریقوں سے سمجھا رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ کیا تم اس وقت دیکھ رہے تھے، تم اس وقت موجود تھے. ام کنتم شہداء، کیا تم اس وقت موجود تھے. اذ حضر یعقوب الموت، جب حاضر ہوئی یعقوب علیہ السلام کے پاس موت، یعنی جب ان کا آخری وقت آ گیا.
जब उनका विसाल करीब हुआ। अम कुंतुम शुहदा इद हदर याकूब अल मौत, क्या तुम उस वक्त मौजूद थे जब याकूब अलैहिस्सलाम का आखिरी वक्त आया। ये अदब होता है, यानी बयान करने का, जब उनका विसाल का वक्त आया, या जो उनका लिखा हुआ है इज हादरा याकूब अल मौत, जब मौत याकूब अलैहिस्सलाम के पास पहुंच गई। लेकिन हम अदबन तर्जुमा करते हैं इज हादरा याकूब अल मौत, जब याकूब अलैहिस्सलाम का आखिरी वक्त आया या विसाल का वक्त आया। इज़ क़ाल लिबनीही, जब उन्होंने फरमाया अपने बेटों से, मा ताबुदून मिन बादी, मा ताबुदून, किसकी इबादत करोगे, मिन बादी, मेरे बाद। यानी पूछा यकूब अलैहिस्सलाम ने, 12 बेटे थे उनके, यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई जो 11 थे। इज़ क़ाल लिबनीही, जब उन्होंने अपने बेटों से पूछा, मा ताबुदून मिन बादी, मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे। कालू, तो उन बेटों ने जवाब दिया, ना अबुदु इलाहा का, हम इबादत करेंगे आपके इलाह की, आपके खुदा की, आपके माबूद की। व इलाह आबाइका, और आपके आबा के रब की। आबा व अजदाद, अब बाप को कहते हैं, और आबा ज्यादा बाप जो होते हैं। तो उन्होंने कहा कि नाबुदु इलाहा का, हम आपके रब की इबादत करेंगे, व इलाह आबाइका, और आपके आबा के इलाह की, जो आपका रब है उसकी, और जो हमारा आपके जो बुजुर्गों का रब है उसकी। इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक इलाह वाहिद, और वो इलाह जो आपके आबा व अजदाद का है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माईल अलैहिस्सलाम और इसहाक, इन सब का जो रब है, हम भी उसी की इबादत करेंगे। आपके रब की, आपके अबा इब्राहीम इस्माइल इसहाक के रब की, इलाहम वाहिद, उसकी जो एक है, जो एक इलाह वाहिद है। व नहनु लहू मुस्लिमून, और हम उसी के लिए मुस्लिमून, सर झुकाने वाले हैं। यानी हम भी मुसलमान हैं, हम भी उसी के फर्माबरदार हैं। तो मुसलमान का मतलब फर्माबरदार है। तो उन्होंने कहा कि हम भी मुसलमान हैं, मतलब हम भी सर झुकाने वाले हैं, हम भी उसी के मुत्तबे हैं, इत्तिबा करने वाले हैं। अल्लाह ने फरमाया, तिल का उम्मतुन कद खलत, ये उम्मत थी जो गुजर गई। लहा मा कसबत, उनके लिए है लहा, उसके लिए। हा का जो इशारा है वो उम्मत की तरफ है। यानी ये पहले तिल का उम्मतुन कद खलत, ये उम्मत थी जो गुजर गई, कद तहकीक, जो गुजर चुकी। लहा, उसी के लिए है, मा कसबत, जो उन्होंने किया, कसब काम, तो जो उन्होंने किया वो उनके लिए है। वालकुम, और तुम्हारे लिए, मा कसब तुम, जो तुम करोगे। तुम का मतलब अरबी में भी तुम ही है। हम्म। तो जो वो उन्होंने किया उनके लिए है, जो तुम करोगे वो तुम्हारे लिए है। मतलब है कि कुरान मजीद में एक और भी असूल है कि किसी एक का बोझ दूसरे पर नहीं डाला जाता। ला ताजिरो विजरतुन, ला ताजिरो वाजरतुन विजरा उखरा, कुरान मजीद में आता है कि किसी एक का बोझ रोज़े महशर दूसरे के सर पे नहीं डाला जाएगा। तो ये अल्लाह ताला का असूल है। और जो किसी ने काम किया होगा उसकी उसको अजर जजा मिलेगी, और जो किसी ने गलत किया होगा उसको उसकी स- सजा मिलेगी। तो ये तो हो सकता है किसी ने नेकियां की हों, और वो दूसरे को इसहाल कर दे तो दूसरों को पहुंच जाती हैं। लेकिन किसी का जो गुनाह है वो दूसरे के सर पे नहीं डाला जा सकता। ये जो मैंने पढ़ा है ना, ये तकरीबन 8 मकामात के ऊपर कुरान मजीद की ये आयत है। सूरा आले इनाम, सूरा इनाम के अंदर है, आयत नंबर 164 है। वला ताजिर वाजरतुन विजरा उखरा, और किसी का एक का बोझ दूसरे पे नहीं डाला जाएगा। हाँ जी। सुम्मा इला रब्बिकुम मरजिउकुम, फिर तुमने उसी रब की तरफ वापस लौट कर जाना है। तो ये एक पूरा असूल है कुरान मजीद का। इसी तरह सूरा
اسراء کے اندر ہے، 17ویں صورت ہے، آیت نمبر 15 ہے، وہ بھی یہی الفاظ ہیں، لا تازر وازرۃ وزر اخرى. اسی طرح سورۃ طٰہٰ کے اندر ہے. ہاں جی، وہ 100 نمبر آیت ہے سورۃ طٰہٰ کی، من اعرض عنہ فانہ یحمل یوم القیامت وزرا. تو اس میں لفظ تو اور ہیں، لیکن یہی بیان ہے کہ جس نے جو کیا ہوگا قیامت والے دن اس کو اس کا بوجھ اٹھانا پڑے گا. اور اسی طرح سورہ فاطر کے اندر 18 نمبر آیت ہے، وہ بھی یہی الفاظ، ولا تازر وازرۃ وزر اخرى وان تدعو مثقالہ الی حملها لا يحمل منه شیئا ولو کان ذا قربا. اب میرا دل کر رہا ہے کہ میں آپ کو یہ آیت کر نکال کے دکھاؤں اور اس کا مفہوم. وہ تو ہے جو ہم کہہ رہے ہیں، لیکن اتنا پیارا ہے اس کا مفہوم کہ سورہ فاطر کی آیت نمبر ہے 18. تو میں وہ آپ کو نکال کے سورہ فاطر، سورہ فاطر کدھر ہے، میں وہ ڈھونڈ رہا ہوں. سورہ فاطر کا نمبر، یہ 22ویں پارے میں ہے۔ ہاں جی 22ویں پارے میں ہے. سورت نمبر 35 ہے علامہ صاحب، فاتر۔ اچھا اچھا اچھا، اس اسکرین کے اوپر نا نہیں نظر آ رہی، تو 35 ہے. اب اس کی آیت نمبر ہے 18. جب قرآن سے قرآن کی تفسیر کرتے ہیں نا تو اس کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے. یہ ذرا دیکھیں، ولا تازر وازرۃ وزر اخرى، یہ وہی الفاظ ہیں جو میں کہہ رہا ہوں کہ مختلف جگہ پہ ہیں. اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بارے گناہ، یعنی گناہ کا بوجھ نہ اٹھا سکے گا. وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حَمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْئًا، اور کوئی بوجھ میں دبا ہوا دوسرے کو اپنا بوجھ ہٹانے کے لیے بلائے گا تو وہ اس سے کچھ بھی بوجھ نہ اٹھا سکے گا. ہاں جی، ولا تدعو مثقلۃ، جو اس کے لیے ثقیل ہوگا اس دن بوجھ زیادہ ہو جائے گا، وہ اگر بلائے گا، وَإِن تدعو مثقلۃ، اور بوجھ سے دبا ہوا اگر بلائے گا، الا حملہا، کہ کوئی اس کا بوجھ اٹھا لے، تھوڑا بانٹ لے. کوئی ماں کہے گی اپنی بیٹی کو تھوڑا زیادہ بوجھ ہے گناہوں کا، چلا نہیں جاتا تو تھوڑا سا اٹھا لو، تو لا يحمل منہ شیئا ولو کان ذا قربا، اور وہ نہیں اٹھائے گا ولو کان ذا قربا. قرآن کہتا ہے چاہے وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. ہاں جی، یعنی کوئی، اسی لیے تو نفسا نفسی کہتے ہیں نا، نفسی نفسی ہوگا، اسی کو نفسا نفسی کہتے ہیں کہ کوئی قریبی رشتہ دار بھی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا جائے گا. انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب، اور بے شک آپ تو ان کو ڈراتے ہیں کہ جو اللہ کے اوپر بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، واقاموا الصلاۃ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، ومن تزکا فانما یتزکا لنفسہ، اور جس نے تزکیہ کیا، گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کر لیا اور گناہ چھوڑ دیے اور تزکیہ کر لیا، تو بے شک اس نے تزکیہ اپنی جان کے لیے ہی کیا. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور بے شک اللہ ہی کی طرف سب کو لوٹ کے جانا ہے. تو یہ میں آیتیں بتا رہا ہوں آپ کو کہ وہ جو فلسفہ ہے کہ ولا تازر وازرۃ وزر اخرى. اس طرح سورہ زمر کی آیت نمبر 7 ہے، سورہ نجم کی آیت نمبر 38 ہے، اور اسی طرح سورہ القیامہ کی آیت ہے، آیت نمبر 11 ہے. تو یہ ساری آیتیں بتاتی ہیں لہا ما کسبت وعلی ولکم ما کسبتم، ان کے لیے جو انہوں نے کیا اور تمہارے لیے جو تم نے کیا. ولا تسألون عما کانوا یعملون، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا، تم سے نہیں پوچھا جائے گا عما کانوا یعملون، جو وہ کرتے تھے. مطلب پھر وہی بات ہے کہ جو وہ کرتے تھے اس کا تم سے نہیں پوچھا جائے گا، اور جو تم کرتے ہو اس کا ان سے نہیں پوچھا جائے گا. ہر کوئی اپنے اعمال کے نیچے دبا ہوا ہوگا، یا ہر کسی کو اس کے اپنے کیے ہوئی نیکیوں کا ثواب ملے گا. وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، اور وہ کہتے ہیں، اہل کتاب کہتے ہیں، كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، کہ یہودی بن جاؤ یا نصاری بن جاؤ، عیسائی بن جاؤ، تَهْتَدُوا، ہدایت پا جاؤ گے. قل، محبوب آپ فرما دیں، بل ملت ابراہیم حنیفہ، حنیفہ، تو آپ فرما دیں کہ
سچا دین تو ابراہیم علیہ السلام کا ہے. قل بل ملت ابراہیم حنیفہ، اور سچا دین تو ملت ابراہیمی ہے. ما کانا من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے. ہاں جی، آگے اس کی تشریح آ رہی ہے کہ وہ کیا تھے. وہاں بھی لفظ مسلمان، و نحن لہو مسلمون، اور ہم بھی مسلمان ہیں. تو یہ جو ساری آیتیں ہیں یہ اس وقت کے یہود کو تخاطب ہے، مخاطب ہیں کہ آپ کا دین تو اب بدل چکا ہے، ختم ہو چکا ہے. اصل دین تو اسلام ہی ہے جو ملت ابراہیمی ہے، اور وہ سچا دین ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج اسے دین ابراہیمی کا میسج ہے، اور یہی دین سچا ہے. یہی ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے. انہوں نے فرمایا گیا کہ تم نے وہ چھوڑ دیا ہے، تم یہودی بن گئے، نصرانی بن گئے، فلاں بن گئے، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسی دین پر قائم ہے جو ابراہیم علیہ السلام لے کر آئے تھے. اور تم بھی سچے تبھی ہوگے جب اس دین پہ آ جاؤ گے، ادروائز تم نے دین کو چینج کر دیا. تو یہ اسلام کی حقانیت کا ایک میسج ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے طریقے سے اس وقت کے یہودیوں اور عیسائیوں کو دیا، اور آج بھی یہ اسی طرح قائم ہے. یعنی یہ آیتیں جو ہے نا، جب کسی کو پڑھاتے ہیں اور کسی کو یہ آیتیں بیچتے ہیں کہ یہ پڑھیں اللہ نے کیا لکھا ہے، تو یہ آیتوں کے اندر خود اتنی طاقت ہے کہ یہ بڑے سے بڑے بد دماغ کا بھی دماغ درست کر دیتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دلائل کے ساتھ بات کی ہے. جی، اب آپ اپنے مائک آن کر لیں اور ہم اس کو پڑھتے ہیں. جی، اذ قال له ربه اسلم. اور جب ان کے رب نے ان سے فرمایا کہ میرے سامنے گردن جھکا لو. فرما بردار ہو جی، جاؤ. قال اسلمت لرب العالمین. تو انہوں نے تو وہ کہا کہنے لگی میں ہم سارے تمام جہانوں کے جہانوں رب کے آگے سر تسلیم ہم کرتے ہیں. میں رب العالمین کا. ووصى بها ابراہیم. اور جب نصیحت کی اور جیسے ابراہیم علیہ حضرت ابراہیم علیہ ابراہیم السلام علیہ نے السلام نے وصیت اپنے کی. بیٹوں کی اور یعقوب علیہ ہاں، السلام نے ووصى بها ابراہیم، جب ابراہیم علیہ السلام نے وصیت کی بنی ہی و یعقوب. اپنے بیٹوں اپنے سے اور بیٹوں یعقوب کو اور سے. یعقوب علیہ علیہ السلام نے السلام ہاں، انہوں نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی، و یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام نے. اب یہاں کیسے پتہ چلے گا؟ چلو میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے وصیت کی اپنے بیٹوں کو اور یعقوب کو، کیونکہ یعقوب ان کے پوتے تھے. تو یہاں ہم ترجمہ یہ نہیں کرتے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں اور پوتے کو وصیت کی، بلکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم نے وصیت کی اور یعقوب نے وصیت کی. کیسے پتہ چلے گا؟ ہاں جی، رضیہ باجی. بنی یا یعقوب بیٹوں کو یعقوب علیہ السلام. لفظوں سے کیسے پتہ چلے گا؟ اور یہ ترجمے ہی کو جو چھوڑے نا. آیا ہے حاضر ہی سے. وہ بنی یا وہ دونوں بیٹوں کو. فائل ہیں، یعنی وہ دونوں فائل ہیں، ان پہ ہاں، پیش ہے. یہ ہے مسئلہ. کیوں فائل ہیں؟ اس کے اوپر پیش آئی ہے جی. رفع. تو فائل کے فرد مرفوع ہوتا ہے ہمیشہ، اس کے اوپر پیش ہوتی ہے. تو اگر ہوتا نا یعقوبہ، زبر ہوتی، ہاں جی، تو پھر ہم جی کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب علیہ السلام کو وصیت کی، یعنی بیٹوں اور پوتے کو وصیت کی. لیکن یہاں ابراہیم یہ بھی فائل ہیں اور یعقوب یہ بھی فائل ہیں. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم اور یعقوب دونوں فائل ہیں اور دونوں نے وصیت کی. ماشاء اللہ. صحیح ہے نا جی؟ جی جی. جی جی جی. تو دیکھیں نا، اللہ نے دین کو چن لیا ہے، تو دین کا جو ہے نا وہ اس کے اوپر زبر ہے، کیونکہ مفعول کے اوپر زبر ہوتی ہے اور فاعل کے اوپر پیش پیش. ہوتی. اب یہاں آپ کہیں گے یہ اللہ، لفظ اللہ کے اوپر تو زبر آئی ہے، حالانکہ اللہ فاعل ہے، اللہ نے چنا ہے دین. تو یہ انا کی وجہ سے زبر بن گیا کہ انا کے بعد ایک اصول اور قانون ہے عربی کا، نحو کا، کہ جب انا لئیسا اللہ آتے ہیں نا کسی لفظ سے پہلے، تو ان کے اوپر زبر دے دیتے ہیں. وہ ادھر پیش تھی حقیقتاً لفظ اللہ کے اوپر، لیکن انا نے اس کو زبر دے دیا. تو یہ ایک قانون ہے جو. تو بات وہی ہے کہ دینا یہ مفعول ہے، اللہ فاعل ہے، تو اس کے اوپر زبر آ گئی ہے. تو چلو، ووصى بها ابراہیم،
और जब इब्राहिम اب اس طرح بھی ہم अलैहिस्सलाम پڑھ سکتے ہیں وَوَصَّى بِهَا ابراہیم و یعقوب بنیہ، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اور یعقوب علیہ السلام نے نہیں اپنے اور بیٹوں کو اپنے بیٹے وصیت کی یعقوب کو یا بنیہ اے اے میرے میرے بیٹے بیٹوں بیٹو اے میرے بیٹو ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین بے بے شک شک اللہ اللہ نے تعالیٰ تمہارے نے لیے دین تمہارے چن لیے لیا ہے ولا تموتن ولا اچھا، اور تم نہ مرنا مسلمان رہتے ہوئے ہی الا وانتم مسلمون، سوائے جب اس تم کے کہ تم مسلمان مسلمان ہو آؤ ہو جو تو نہ مرنا ہاں سوائے اس کے کہ تم مسلمان ہو کے ہی مسلمان ہو، مرنا یعنی مسلمان ہو کے ہی مرنا اور مسلمان رہتے جی ہوئے ہی مرنا، یہ نہ ہو کہ تم مسلمان نہ رہو اور مر جاؤ تو اسلام کے اوپر ہی موت آئے تمہاری، جیسے ہم بھی دعا کرتے ہیں جب جنازے کی دعا کرتے ہیں نا، ایمان کی سلامتی دے اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اے اللہ جب تو ہمیں موت دے تو ہمیں زندگی دے تو زندگی ہماری اسلام پہ رکھ، اللہم آمین من احییت، یہ نماز جنازہ میں شامل ہے دعا، اللہم من احییتہ منا، اے اللہ تو جس کو زندگی دے ہم میں سے، فاحیہ علی الاسلام، تو اس کو اسلام کے اوپر زندگی دے، ومن آمین توفاہ منا، اور جسے ہم میں سے موت دے، فتوفاہ علی الایمان، تو اسے ایمان کے اوپر موت عطا فرما۔ آمین تو یہ دعا ہوتی ہے، یہ دعا سب کو یاد ہونی چاہیے، خواتین کو بھی یاد ہونی چاہیے، کبھی اگر موقع ہوتا ہے، پاکستان میں تو عورتیں نہیں جا سکتی، لیکن یہاں یورپ میں مسجدوں میں جب جنازے ہوتے ہیں تو عورتوں کے لیے جگہ بھی ہوتی ہے، تو وہاں خواتین جاتی ہیں تو وہاں جنازہ پڑھ سکتی ہیں، تو چھوٹی سی دعا ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا، ایک دعا ہے، یا اللہ ہمارے زندوں کو معاف اور فرما، باطن زندوں مرنے کو والوں کو معاف فرما، چھوٹوں بڑوں کو کو بڑوں کو جوان مردوں کو عورتوں کو حاضروں کو غائبوں کو، اور آگے پھر یہ دعا ہوتی ہے اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اے اللہ ہم میں سے جسے زندگی دے تو اس اسلام پر دے، ومن توفاہ منا فتوفاہ علی الایمان، اور جسے موت دے اسے ایمان پر دے، یہ دعا ہوتی ہے جنازے کی۔ تو مسلمان مرنا، تلک امت قد خلت، وہ ایک امت تھی جو گزر چکی تلک امت، یہ امت تھی، قد خلت جو گزر جو گئی گزر 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 خلط چکی خالی گزر ہو کے گئی، یعنی ختم ہو گئی، گزر گئی، چلی گئی دنیا سے، لہا ما کسبت، ان کے لیے وہ ان ہے کے جو انہوں لیے نے وہ ہے کمایا جو انہوں نے کمایا جو انہوں نے کمایا ان کے لیے ہے، کسب، کام، اس کو ہم بھی ہاں کسب جو ہی کچھ کہتے کیا ہیں، اردو کے اندر بھی، عربی کے اندر بھی کسب ہے اور اردو کے اندر بھی کسب ہے، لہا ان کے لیے ہے، ما کسبت جو انہوں نے جو کمایا، کچھ انہوں نے وَلَكُمْ ما کمایا کسبتم، مطلب اس سے پچھلی تمہارے آیت لیے رہ ہے گئی ہے جو علامہ تم صاحب؟ کماؤ گے اوپر رہ والے گئی ہے، ہاں جی، اس سے اچھا پچھلی چلو رہ گئی۔ وہ بھی پڑھ لیتے ہیں، تم یہ والی رہ گئی وَلَا تُسْأَلُونَ، اچھا، اور اور تم سے نہیں ام پوچھا سوال جائے نہیں کون گا، کیا تم والے جائے گا ہم کون تُسْأَلُونَ، والی رہ گئی اور ون تسألون تھرٹی تم نہیں تھری پوچھتے ڈالے ہو، گا یہ مجہول کا صیغہ ہے، نہیں پوچھا تسألون جائے گا تم سے پوچھا جائے سوال گا، نہیں کیا جائے ولا گا تسألون نہیں تم سے پوچھا جائے گا، اما کانوا یعملون کہ جو وہ وہ جو کام کرتے وہ انہوں نے کرتے کیا تھے جو وہ کیا کرتے تھے۔ چلو اب اس کو یہ پڑھ لیتے ہیں، ام کنتم شہداء، کیا تم کیا گواہ تم اور تھے تم گواہ ہو اس بات کے گواہ کیا تھے تم اس کیا وقت تم دیکھ اس رہے وقت تھے یا موجود تھے، تھے اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ جب السلام یعقوب علیہ پر السلام کو موت موت آئی انتقال کا وقت آیا، قریب آیا اذ قال لبنیہ، انہوں نے جب اپنے انہوں بیٹوں نے سے اپنے کہا بیٹوں سے کہا اچھا جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا ما تعبدون من بعدی، میرے کہ بعد میرے تم بعد کس کس کی کی عبادت عبادت کرو گے؟ کرو کے بعد کرو گے کس کی عبادت کرو قالوا گے نعبد الہک، انہوں نے انہوں کہا نے کہ جب ہم نے آپ کہا کہا آپ کہ عبادت کریں ہمارے گے باپ دادا ابراہیم و الہ آبائک، اور اور آپ کے باپ آباء و دادا اجداد کے بعد آپ معبود کے بڑوں تعبیر کی کی یا گئی کے ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، ابراہیم علیہ اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اسماعیل اور اسماعیل علیہ علیہ السلام۔ السلام علیہ یہ السلام آبائک کی تشریح ہے کہ میں آپ کے آبا یعنی آپ کے بزرگوں کے رب، اور بزرگ کون سے ہیں، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور اسماعیل اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ تو السلام ان کے رب کو مانتے ہیں، ان کو مانیں گے، اس کی عبادت کریں گے، عبادت الہ کریں واحد، جو کہ واحد جو کہ الہ واحد ہے، ہے معبود ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک عیسائیوں کے اوپر یہاں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ
دیکھو ابراہیم علیہ السلام اور ان کے اب بچوں کا دین کیا تھا، وہ ایک اللہ کو پوجتے تھے اور ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور آج تو ہم نے تین اللہ بنائے ہوئے ہیں۔ ہاں جی، تم نے گاڈ فادر بنایا ہوا ہے اور گاڈ مدر بنائی ہوئی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا بنایا ہوا ہے، تو تین خدا تم نے بنائے ہیں۔ تو جب کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، وہ سب ایک اللہ کو ایک ہی مانتے اللہ تھا، ایک ایک ہی اللہ اور کا یہ اسلام ایک اللہ کی بات کرتا ہے۔ اسلام کے اندر بھی کوئی دوسرے الہ نہیں ہے، تو یہ وہی دین ہے جو ابراہیم علیہ السلام لے کے آئے تھے، اور آپ نے وہ چھوڑ دیا ہے، آپ کئی خداؤں کی پوجا کرتے ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور اور ہم ہم اسی کے لیے مسلمان فرما بردار اور ہیں۔ ہم اسی کے حضور جھکنے والے ہیں جی۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، اور وہ کہتے ہیں کہ ہو جاؤ اہل کتاب یہودی یا کہتے ہیں نصرانی، یہودی یا نصرانی نصارہ ہو جو جاؤ، فلاح پا عیسائی جاؤ۔ ہو جاؤ۔ ہدایت پا جاؤ۔ تہتدو، ہدایت پا جاؤ گے، تو وہ کہتے ہیں یہودی ہو جاؤ یا نصرانی عیسائی ہو جاؤ، ہدایت پا جاؤ گے۔ قل بل ملت ابراہیم حنیفا، آپ فرما دیں کہ فرما ابراہیم دیں علیہ کہ السلام کا اسلام دین کا ہی دین سچا اختیار دین کیے ہے۔ ہوئے ہیں، ملت ابراہیمی ہی صحیح ہے، حنیف۔ سچا دین ہے۔ نہیں، ما کان من المشرکین، اور وہ اور وہ مشرکین میں سے مشرکوں میں سے مشرکوں میں نہیں نہ تھے۔ تھے۔ ہاں تم تو مشرک ہو، تم تو شرک کر رہے ہو، تم تو خدا بھی اور کئی بنا لیے ہیں اور کسی قسم کا شرک کرتے ہو، لیکن ابراہیمی دین کے اندر شرک نہیں ہے، اور یہ اسلام وہ ہے جس کے اندر کوئی شرک نہیں ہے۔ اس لیے یہ دین جس حوالے سے بھی دیکھیں گے، وہ سچا ابراہیم دین علیہ ہے۔ السلام کا دین ہی اسلام کا دین ہے، اور اسلام ہی ابراہیم علیہ السلام کے۔ اب ان کے اندر جائیں نا تو یہ کہتے ہیں کہ وہ جو ذبح ہوئے تھے نا، وہ اسحاق علیہ السلام تھے۔ او کبھی ان کی کتابیں پڑھے نا تو یہ کہتے ہیں کہ یہ اسماعیل ذبح نہیں ہوئے تھے، یہ اسحاق ذبح ہوئے تھے۔ یعنی یہ لینا چاہتے ہیں، یہ شرف اپنی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام سے تو حضور پیدا ہوئے، تو وہ شرف دوسری طرف چلا جائے گا ذبیح اللہ ہونے کا۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے وہ ذبیح ہوئے تھے، اور وہ تھے اسحاق علیہ السلام۔ تو پھر ہم انہیں کہتے ہیں کہ اگر آپ کی بات یہ مان لیں کہ اسحاق علیہ السلام ذبح ہوئے تھے، تو پھر آپ یہ بتائیں کہ وہ ذبیحہ آپ کیوں نہیں کرتے؟ جی، ہاں جی، ذبیحہ تو ہم مسلمان کرتے ہیں، اور جی، ہر سال جب ان کی یاد میں حج کرتے ہیں یا عید پر جو ذبح کرتے ہیں، تو وہ کس کی یاد ہوتی ہے؟ وہ اسماعیل علیہ السلام کی یاد میں ہم کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے یہ بیٹے اسماعیل علیہ السلام، ان کی قربانی ہوئی تھی۔ تو چونکہ ہم اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور ان کے ماننے والے ہیں، اور پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ ہیں، اور یہ ایک لڑی چلی ہے، تو ادھر قربانی چل رہی ہے۔ تو اگر قربانی اسحاق علیہ السلام سے ہوتی تو پھر آپ کے ہاں چل رہی ہوتی۔ ہاں، تو اس میں وہ جھوٹے پڑ جاتے ہیں کہ اس قربانی کا کہیں ان کی زندگیوں میں کوئی ذکر نہیں ہے، کوئی یاد نہیں ہے، کوئی وہ عمل کرتے نہیں ہیں۔ تو ہم اس قربانی کی یاد بناتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ شرف بھی اسماعیل علیہ السلام کا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور یہ شرف وہ آپ باتوں سے نہیں چھین سکتے۔ یا تو پھر آپ بھی وہ قربانیاں کریں تو پتہ چلے کہ اسحاق علیہ السلام کی یہ قربانی ہوئی تھی۔ خیر یہ تو ان کے ایسے ہی جھوٹی باتیں ہیں، جس طرح اور بہت سی جھوٹی باتیں ہیں اس طرح ان کی، یہ بھی جھوٹی باتیں جی۔ اس پہ ہماری گفتگو ہو چکی، اذ قال له ربه اسلم، تو اس پہ ہماری پوری ایک پورا ایک پیریڈ یا پوری ایک کلاس جو ہے وہ اسی پہ لگی تھی کہ اسلام کیا ہے، اور یہ سر جھکانا اور یہی اللہ کے حضور سر تسلیم خم کر دینا۔ اور میں تو جب بچوں کو پڑھاتے ہیں نا تو انہیں بتاتے ہیں کہ اسلام کا مطلب کیا ہے، بات مان لینا، بس چھوٹی سی تعریف جو ہر کسی کی سمجھ میں بھی آ جائے۔ اسلم، سر جھکا دینا، سر تسلیم خم کر لینا، مطلب بات مان جانا، جو اللہ نے کہا ہے، اللہ کے رسول نے کہا ہے، اس کو مان لینا، یہ اسلام ہے۔ تو اگر کوئی نئی بات مان رہا تو وہ پھر کیسا مسلمان ہے؟ یعنی لفظ ہی اتنا پیارا چنا ہے، یہ تو سلامتی بھی ہے، تسلیم بھی ہے، یعنی دوسروں کے لیے یہ سلامتی اس کے لفظ کے اندر پائی جاتی ہے۔ اسلام، اس کا مطلب ہے امن، اور دوسرا ہے دوسروں کے لیے سلامتی ہے، اور دوسرا خود جو بندہ دوسروں کے لیے سلامتی کر رہا ہوتا ہے وہ خود اللہ کے حضور تسلیم کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی اس کے جو دو، ویسے تو بہت سی اس کے زاویے ہیں،
لیکن ایک زاویہ اللہ کی طرف ہے مسلمان کا، اور ایک زاویہ انسانیت کی طرف ہے یا مخلوقات کی طرف ہے. ایک زاویہ خالق کی طرف ہے اور ایک مخلوق کی طرف ہے. تو خالق کی طرف اسلام کا زاویہ تسلیم ہے کہ سر جھکا دیا، مولا جو تیرا حکم ہے، مطلب جو قرآن میں ہے ہم وہ عمل کریں گے، جو تیرے نبی نے فرمایا وہ ہم عمل کریں گے، جو قدریں ہیں، ویلیوز ہیں، احکامات ہیں، فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنن ہیں، یہ سب اس تسلیم کے اندر ہیں کہ تیرے حضور ہم سر جھکاتے ہیں، جو حکم ہو ہمیں قبول ہے اور ہم وہی کریں گے. اور دوسرا اسلام یہ انسانیت اور مخلوقات کے لیے تسلیم ہے، یعنی سلامتی ہے، امن ہے، پیس ہے، فرید ہے. تو یہ ساری انسانیت اور مخلوقات کے لیے جو بندہ مسلمان ہوتا ہے وہ دوسروں کے لیے تکلیف نہیں دیتا، دوسروں کے لیے سراپا رحمت بن جاتا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، ساری کتابوں میں آئی ہے، المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے سلامت رہیں. تو جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان سلامت رہیں وہ مسلمان ہوتا ہے، اور اگر دوسرے اس کے ہاتھ اور زبان سے سلامت نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے وہ مسلمان نہیں ہے. المسلم، حضور نے فرمایا مسلمان وہ ہے. تو یہ لفظ اللہ تعالیٰ نے اتنا پیارا انتخاب کیا ہے، اتنا خوبصورت لفظ ہے کہ ہر جگہ یہ قرآن مجید میں سینکڑوں جگہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اور ہر جگہ اس کا مطلب تسلیم بھی ہے اور سلامتی بھی ہے. تو اللہ رب العزت نے ہمیں ایک خوبصورت رستہ دیا ہے جس کو ہم نے، دیکھیں کتنی بدقسمتی ہے، بدبختی ہے کہ ہم مسلمانوں نے اسلام کو ایک دہشت گردی کا اور مار دھاڑ کا اور قتل و غارت کری کا، کچھ ہم نے اور کچھ غیروں نے اس کو ایک دہشت گردی کا دین بنا دیا ہے. کچھ ہمارے اندر بھی ایسے ہیں جو تشدد کو اور انتہا پسندی کو اور مار دھاڑ کو، جیسے یہ بھی ایک جماعت ابھی گزری ہے جس نے مطلب جس نے ہزاروں لوگوں کو زخمی بھی کیا اور سینکڑوں بندے، کتنے بندے شہید بھی ہو گئے، یہ جو پچھلے دنوں لبیک. تو جس طرح کا ان کا انداز تھا، جس طرح کا متشدد تھا، اور جس طرح وہ نعرے لگاتے تھے، اور جس طرح وہ، بلکہ اب تو یہ ہو گیا تھا کہ پروگراموں میں آتے تھے اور کوئی عالم خطاب کر رہا ہے تو وہاں یہ اونچی اونچی نعرے لگا کے اس کو خطاب نہیں کرنے دیتے تھے. یہ قبلہ حضور کے بیٹے جو صاحبزادہ حسن محی الدین، یہ ان کا خطاب تھا داتا صاحب. تو وہ میں نے ویڈیو دیکھی ہے، وہ اس طرح یہ اپنے 100 150 200 بندوں کو لے کے آتے ہیں اور لا کے جس کو وہ پسند نہیں کرتے تو اتنے زور سے نعرے لگاتے ہیں، لبیک لبیک یا رسول اللہ، کہ وہ اگلا بات نہیں کر سکتا. تو یہ کوئی اسلام یا مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے کہ آپ یہ چیزیں آپ سڑکوں پہ آگے نعرے لگائیں اور لوگوں کو ان کے رستے روکیں اور تشدد کریں، گاڑیوں کو جلائیں اور یہ کریں وہ کریں. تو خیر، اسلام تو سراسر تسلیم کا نام ہے. قبلہ حضور نے ہمیں یہ کیا طریقہ بتایا تھا کہ کہاں سے کہاں گئے تھے اور کوئی ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا تھا، پتا بھی نہیں ٹوٹا تھا. تو یہ ہوتا ہے تسلیم اور اسلام. خیر، آگے چلتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام، یعنی انہوں نے جب اپنی دنیا سے جانے لگے تو اسلام کو، اب میرا سوچ جاتی ہے اس طرف جب یہ آیتیں پڑھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا دین تو اسلام ہی تھا اور بار بار یہ لفظ وہ بول رہے تھے. تو یہ بات اسماعیل علیہ السلام کی طرف منسوب نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی اولاد کو یہ کہا، یہ بات یعقوب علیہ السلام کی طرف منسوب ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اور یعقوب علیہ السلام نے، مطلب ہے قرآن کی کسی آیت میں آگے جا کے یہ بھی ہونا چاہیے تھا نا کہ اسماعیل علیہ السلام نے اپنے اولاد کو کہا کہ مسلمان رہنا، لیکن یہ بات یعقوب علیہ السلام کی طرف منسوب ہے، قرآن کہہ رہا ہے. تو ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو پتا تھا نا کہ انہوں نے اسلام سے ہٹ جانا ہے، اور اسماعیل کی اولاد نے اسلام سے ہٹنا نہیں ہے. اس لیے وہاں ضرورت محسوس نہیں کی کہ کہیں اپنا اسحاق علیہ السلام، اپنا اسماعیل علیہ السلام بھی اپنی اولاد کو جمع کر کے کہیں کہ مسلمان رہنا.
یعنی ان کو یہ خبر تھی کہ، اور ابراہیم علیہ السلام ان کے ساتھ مل کر یہ دعائیں کر رہے تھے کہ آخر زمان نبی آئے اور وہ نبی پھر سید الانبیاء ہوں گے، اور ان کی دعائیں کرتے رہے، تو ان کو یقین تھا کہ یہ مسلمان ہی چلیں گے اور مسلمان رہیں گے، اور امت مسلمہ انہی میں پیدا ہوگی۔ لیکن یعقوب علیہ السلام کیوں کر رہے تھے نصیحتیں؟ اس لیے کہ ان کو یہ خبر تھی یا ان کو یہ خدشہ تھا کہ کہیں یہ اسلام سے ہٹ نہ جائیں، کہیں یہ اسلام کو چھوڑ نہ دیں اور ہٹ نہ جائیں اور دین بدل نہ لیں، تو وہ بار بار ان کو یہ بتا رہے تھے وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہاری موت آئے اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ ان کا خدشہ پھر سچا ہی ثابت ہوا کہ انہوں نے اپنا نام اسلام ویسے ہی ترک کر دیا اور ان کو چھوڑ دیا، اور اپنا نام اور رکھ لیا، عیسائی رکھ لیا، یہودی رکھ لیا۔ تو یہ میں بھی اگلے دن جو ہم کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارا نام رکھا ہے نا، وہ خوبصورت رکھا ہے اور وہ مسلمان رکھا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے۔ ہاں جی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، اور دین اسلام دے کے تم سے راضی ہوا۔ تو اسلام کا نام جو ہے اللہ کی رضا ہے، اللہ اس نام سے راضی ہے۔ اللہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی اور نام رکھ لیا جائے۔ اگر یہودیوں عیسائیوں نے اپنے نام بدل لیے تو اللہ کے پسندیدہ نام نہیں تھے، وہ یہاں ان کا انکار ہو رہا ہے کہ یہ کہتے ہیں یہودی ہو جاؤ، عیسائی ہو جاؤ، ہدایت پا جاؤ، تو اللہ کہتا ہے کوئی ہدایت نہیں ہے ان کے پاس۔ اگر یہ مسلمان رہتے تو ہدایت پر رہتے، تو جب انہوں نے اپنا نام ہی بدل لیا تو ساری چیزیں گئیں اس کے ساتھ ہی۔ اس لیے ہمیں جو اپنا تعارف مسلمان ہونے کا کروانا چاہیے، یہ بہت بڑا تعارف ہے اور سب سے بڑا تعارف ہے اور سب سے پیارا تعارف ہے اللہ تعالیٰ کو۔ اللہ تعالیٰ یہ جب ہم نیچے آ کے فرقہ بندی کرتے ہیں نا اور اپنے آپ کو فرقوں میں بانٹ لیتے ہیں، تو اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو نام مسلمان پسند ہے، اس میں ایک وسعت ہے کہ ہم 1.25 ارب ہیں لوگ مسلمان ہیں۔ جب آپ ایک فرقے میں جاتے ہیں تو وہ ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے، تقسیم ہو جاتا ہے، اور آپ چھوٹے بن جاتے ہیں، بہت چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ کبھی قبلہ حضور سے آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ انہوں نے اپنے آپ کو کوئی ٹائٹل دیا ہو چھوٹا، یعنی ایک اہل سنت کا وہ بھی احادیث میں آتا ہے کہ اہل سنت، تو یہ امت کا جو بڑا ہے نا، وہ حدیث میں بھی آتا ہے، اور امت کا بڑا طبقہ جو اہل سنت ہی ہے، اور چاروں فقہا جو فقہی امام ہیں ہمارے، امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، امام شافعی ہیں، امام مالک ہے، امام احمد یہ سب اہل سنت تھے۔ اور یہ جو امام ہیں حدیث پاک کے، بخاری ہوں، ترمذی ہوں، جتنے بھی امام ہیں سب اہل سنت تھے۔ تو یہ سب اہل سنت کے امام ہیں، اور اہل سنت کا بڑا طبقہ ہے۔ لیکن جو اللہ کا پسندیدہ نام ہے جسے ہم نے بالکل چھوڑ دیا ہے، وہ مسلمان ہے۔ تو ہمیں اپنا تعارف کوئی کہے بھی نہ آگے یہ اور وہ، تو ہم کہیں کہ سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں، بس اس کے بعد کوئی اور تعارف ہے۔ پہلے انسان ہے اور پھر مسلمان ہے، اور اس سے بڑا تعارف کوئی نہیں، وہ چھوٹے تعارف ہیں۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم اس وقت گواہ تھے کہ جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی؟ تو اللہ بتا رہا ہے تم تو نہیں تھے، ہم تو تھے، اور اس وقت کی باتیں ہم بتا رہے ہیں تمہیں۔ ہاں جی، اس لیے اے یہودیو، تم نے وہ باتیں بدل لی ہیں، عیسائیوں تم نے وہ باتیں بدل، تم تو وہاں موجود ہی نہیں تھے۔ آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ وہاں کیا ہو رہا تھا، اور وہ کیا ہو رہا تھا وہ اسلام بتا رہا ہے۔ ان کی اپنی کتابوں نے بدل دیا وہ سارے تصورات، اور یہ جو آگے باتیں آ رہی ہیں، یہ وہ ریوائول تھا دین کا، کہ عیسائیوں اور یہودیوں نے دین کو کمزور کر دیا تھا، ختم کر دیا تھا، اور اسلام نے آ کے پھر سچے دین ابراہیمی کو آ کے زندہ کیا، اور وہ اسلام کی شکل میں ہے۔ تو تم تو موجود نہیں تھے، لیکن ہم تو تھے، اللہ بتا رہے ہیں کہ ہم تو تھے۔ اور اس وقت یہ ہو رہا تھا کہ جب انہوں نے اپنے بیٹوں کو یعقوب علیہ السلام نے جمع کیا آخری وقت میں، اور ان سے یہ پوچھا کہ کس کی بندگی کرو گے میرے بعد، تو ان کو یہ خدشہ تھا کہ یہ میری بندگی چھوڑ دیں گے۔ تو بعد میں آ کر انہوں نے واقع چھوڑ بھی دی، اور یہ آپ نے پڑھا ہے پچھلی آیتوں میں، بہت زیادہ پڑھا ہے کہ بنی اسرائیل نے، یعنی پوری تاریخ میں ان کے اوپر عذاب آتے رہے، یہ بار بار گناہ کرتے، تقصیر کرتے، نافرمانیاں کرتے، اللہ تعالیٰ ان کو بار بار عذاب دیتے۔ بندروں کا عذاب، کبھی بندر بنا دیا، کونوا قردۃ خاسئین، دتکارے ہوئے بندر بن جاؤ، کہیں دم کا، خون کا عذاب آیا، کہیں مینڈکوں کا، کہیں
ٹڈی دل کا، کہیں کوئی عذاب آیا تو جو جو یہ بہکتے رہے بھٹکتے رہے، اللہ تعالیٰ ان پر عذاب بھیجتے رہے۔ اور یہ پورے قرآن میں ایک بنی اسرائیل کا ایک پورا تسلسل ہے عذابوں کا، کہ ہر نبی کی انہوں نے نافرمانی کی اور پھر ان کو عذاب آئے۔ تو یہ بڑی نافرمان قومیں ہیں اور بڑی دتکاری ہوئی قومیں ہیں۔ کہتے تو ہیں وہ دا چوزن ون ہیں ہم، کہ چنے ہوئے ہیں، چنیدہ ہیں ہم، لیکن ہیں وہ دتکارے ہوئے اللہ کی بارگاہ سے۔ اور ان کی حرکتیں آج بھی دیکھ لیں اسی طرح دتکاری ہوئی ہیں، اسی طرح ان کی غیر انسانی اور غیر اخلاقی حرکتیں ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کوئی عذاب بھیجے گا، جتنا ظلم انہوں نے کیا ہے یا کر رہے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان پر پکڑے گا۔ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل، تو عبادت اللہ کی ہے، اور یہ اسلام ہے کہ کسی غیر کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ ادب ہو سکتا ہے، محبت ہو سکتی ہے، اور ادب ہم سب کا کرتے ہیں، انبیاء کا، صحابہ کرام کا، حضور کے اہل بیت کا، اولیاء کرام کا، علماء کرام کا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ، ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ تو جب حضور کو مانتے ہیں اور حضور کے ساتھ جتنے لوگ لگ گئے جنہوں نے اسلام کی خدمت کی، جو مسلمان ہوئے، ہم سب کو مانتے ہیں اور حضور کے بعد مانتے ہیں۔ تو فرمایا کہ الہ کا و الہ آبائی کا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد، اور یہ اسلام کا خاصہ ہے کہ اس نے پھر توحید کو دوبارہ زندہ کیا ہے۔ عیسائیوں نے تثلیث کے ذریعے توحید کو ختم کر دیا تھا، لیکن اور یہودیوں کے بارے میں بھی قرآن کہتا ہے، وہ قال الیہود عزیر ابن اللہ، کہ یہودی کہتے تھے عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور قال النصارى عیسیٰ ابن اللہ، اور عیسائی کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ جو عزیر علیہ السلام کا واقعہ آگے آئے گا تیسرے پارے میں جا کے ہاں آتا ہے سورہ بقرہ کے اندر ہی، کہ عزیر علیہ السلام پتہ ہے آپ کو، کہ جا رہے تھے اور کہیں انہوں نے دیکھا کہ کوئی بستی جو ہے وہ برباد ہوئی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو تباہ کر دیا ہے، اس کے چھت گر چکے تھے۔ تو ان کے دل میں آیا کہ یا اللہ تو ان کو کیسے زندہ کرے گا، کیف تحیی الموتى، تو ان کو کیسے زندہ کرے گا۔ جب یہ خیال آئی، عزیر علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اور انہی کا واقعہ سورہ بقرہ میں آتا ہے تیسرے پارے میں۔ تو اللہ کے نبی تھے اور ان کے دل میں خیال آیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 100 سال موت عطا کی۔ ہاں جی، ثم بعثه، پھر ان کو ان کی مبعوث کیا ان کو، اور پوچھا کہ قال کم لبثت، پوچھا کہ تم کتنے دیر تم سوئے رہے ہو، کم لبثت، قال مئۃ عام، انہوں نے کہا کہ یا اللہ میں تقریباً نہیں، انہوں نے کہا کہ ایک دن یا اس سے بھی کم، ایک دن سویا ہوں یا اس سے بھی کم سویا ہوں یا اللہ۔ تو اللہ نے فرمایا بل لبثت مئۃ عام، تو 100 سال سویا ہے، تو 100 سال تو نے نیند کی ہے۔ یہ میں آپ کو پھر وہیں پہ آ گئے۔ یہ بڑا مزے کا واقعہ ہے، ہم اس کو اپنے وقت پر بھی پڑھیں گے۔ ہاں جی، یہ عزیر علیہ السلام کا جب انہوں نے کیوں ان کو اللہ کا بیٹا قرار دیا تھا۔ ہاں جی، او کلذی، یہ آیت نمبر ہے 259 259، او کلذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، یا اسی طرح اس شخص کو نہیں دیکھا جو ایک بستی پر سے گزرا جو اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی،
ہو کلذی مر علی قریۃ، کسی قریہ پہ گزرا، گاؤں سے گزرے، وہی خاویۃ علی عروشہا، وہ اپنی چھتوں پہ گری ہوئی تھی بستی، قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، تو سوچ میں پڑ گئے کہ ان کو اللہ مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا، فاماتہ اللہ مئۃ عام، اللہ تعالیٰ نے ان کو 100 سال، مئۃ عام، 100 سال ان کو موت دے دی، ثم بعثہ، پھر ان کو زندگی دی، قال کم لبثت، پوچھا کتنا لیٹے ہو، قال لبثت یوما او بعد یوم، تو کہنے لگے ایک دن یا اس سے تھوڑا کم، دن کا کچھ حصہ، قال بل لبثت مئۃ عام، تو فرمایا کہ نہیں، تو 100 سال لیٹا ہے، 100 سال سویا ہے، یا 100 سال، فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، آپ اس کھانے کو دیکھیں، طعام کو دیکھیں، و شرابک، اور پینے کو دیکھیں، لم یتسنہ، یہ باسی بھی نہیں ہوئے، سبحان اللہ، یعنی کچھ چیز جنہوں بئی آندے ہو نا، بئی باسی ہو جانا، تو نہ کھانا 100 سال باسی ہوا اور نہ پانی خراب ہوا، تو 100 سال تک لم یتسنہ، ان میں کوئی بدبو بھی پیدا نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وانظر الی حمارک، اور اپنے گدھے کو دیکھ، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اور گدھے کو کیا تھا کہ اس کی ہڈیاں ادھر ادھر بکھری ہوئی تھی، وہ 100 سال میں اس کا یہ حشر ہو چکا تھا، اور فرمایا وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اور ہم تجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا رہے ہیں، تیرے گدھے کو دیکھ اور تمہیں دیکھ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پہلے آنکھیں پیدا فرمائیں، اور آنکھیں دیکھ رہی تھیں اور ان کا اپنا وجود بن رہا تھا، اور آنکھیں دیکھ رہی تھیں اور گدھے کی ہڈیاں اکٹھی ہو رہی تھیں، پھر ان کے اوپر گوشت آ رہا تھا، پھر وہ پورا گدھا ان کی آنکھوں کے سامنے بنا، ان کا اپنا وجود، تو اللہ نے کہا کہ انظر الی حمارک، گدھے کو دیکھو، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اور آپ کو بھی ہم لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا رہے ہیں، وانظر الی العظام کیف ننشزها، اور آپ ان ہڈیوں کو دیکھیں جو گدھے کی ہڈیاں ہیں، ہم کیسے ان کو اکٹھا کرتے ہیں، ثم نکسوها لحما، پھر ان پہ کیسے گوشت چڑھاتے ہیں، چمڑی چڑھاتے ہیں، فلما تبین لہ، جب سب کچھ ان کی آنکھوں کے سامنے ہو گیا، قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو وہ بول اٹھے کہ میں جان گیا ہوں، عالم، مجھے علم ہو گیا، یقین ہو گیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہ آیت نمبر 259 ہے سورہ بقرہ کی، اس میں ایک پورا واقعہ بیان کیا۔ اب ہم ادھر ہی چلتے ہیں، یہ جو میں بتا رہا تھا کہ الہ واحد، یہ تو اسلام بتا رہا ہے نا، تو قرآن ہی کہتا ہے کہ عیسائیوں نے، یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا تھا، اور یہ بات جو ہو رہی ہے میں نے آیت کو آپ کو دکھائی، یہ عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ عزیر علیہ السلام کو انہوں نے اللہ کا بیٹا کہا، کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے ایک نشانی بنایا تھا، اور ان کا جو مرنے کے بعد اٹھنے کا ایک سوچ رہے تھے کیسے اللہ کرے گا، تو ان کو اللہ نے مارا، 100 سال مارے، ان کو موت رکھی، اور اس کے بعد اللہ نے زندہ کر دیا، اور جب ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ایسے لگا جیسے میں ایک دن یا اس سے بھی کم سویا ہوں، تو اللہ نے فرمایا اب تمہیں بتاتے ہیں، دیکھو گدھے کی ہڈیاں، تمہارا گدھا جس پہ سوار ہو کر آئے تھے وہ یہ بکھری ہوئی ہڈیاں ہیں، اور ہڈیاں رہ چکی ہیں، اور یعنی اس میں پھر آگے باتیں ہیں کہ کھانا کیوں نہ خراب ہوا، اور گدھا اس کی ہڈیاں کیوں بکھر گئیں، اور خود کیا، اس پر انشاءاللہ جب یہاں آئیں گے اس کی انشاءاللہ تفسیر کریں گے، لیکن فی الحال یہ ہے کہ توحید اسلام کا خاصہ ہے، اور یہودیوں نے بھی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دی اور شرک کیا، اور عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا اور شرک کیا، اور حضرت مریم کو انہوں نے بھی خدا بنا لیا اور 3 خدا بنا لیے، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی، حضرت مریم کو بھی، اور خدا کو بھی، اور 3 خدا بنا کے تثلیث کے قائل ہوئے، اور یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا کر انہوں نے شرک کیا۔ تو اسلام پھر وہ خالص دین ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، کہ جو اسلام، فرمایا وہ لوگ وہ ہیں جو انہوں نے کیا ان کے ساتھ ہے، جو تم نے کیا وہ تمہارے ساتھ ہے۔ وہ کہتے ہیں یہودی بن جاؤ یا عیسائی بن جاؤ، فرمایا نہیں، ملت ابراہیمی یہی سچا دین ہے، اور ہم مشرکوں میں سے نہیں ہیں۔ اللہ تعالی ہم کو اس دین کے اوپر مضبوطی عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک